اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کی ادائیگی عمرے کی ادائیگی سے خاصی مختلف ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ہم تھوڑا نقشے کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہمیں کچھ تھوڑا سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ہماری یہ ساری موومنٹ ہو رہی ہوگی۔ یا کہ جو رہائش ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیکج کی پرائس بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ABCD اب تک ہے، اب اس سال کچھ زون کی بات بھی ہو رہی ہے، ممکن اگلے سال کوئی اور اس کی نئی ABCD آ جائے۔ اگر آپ عرفات کی حدود میں اگر داخل نہیں ہو سکے کسی بھی ریزن سے، چاہے کتنی ہی کوئی ایکسیپشن نہ ہو، آپ کا حج ختم ہو گیا، آپ کا حج کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ اس دن کے لیے جو آپ نے چٹائیاں اور تکیے اور پتہ نہیں لوگ تو کافی سارا سامان اس دن کے لیے لے کے جاتے ہیں، جس میں قربانی کے بعد جب آپ کا طواف زیارہ کرنے سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو حج پہ لے کے جائیں، مگر ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، ان پاکستانیوں کے لیے ہے جنہوں نے خواہ پاکستان سے حج پہ ٹریول کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، جو کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان مرد عورت صاحب استطاعت پر زندگی میں کم از کم ایک بار فرض ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر سے مسلمان اس سال حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے صاحب استطاعت نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، تاکہ یہ اہم فریضہ تمام مرد عورت مسلمان ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کی ادائیگی عمرے کی ادائیگی سے خاصی مختلف ہے، تو اسی وجہ سے اس کے پیکج کی سلیکشن میں بھی کافی دشواری آتی ہے۔ کسی کے پاس کم دن ہوتے ہیں، کسی کے پاس بجٹ کا ایشو ہوتا ہے، کسی نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے تو کسی نے بیرون ملک پاکستان سے ٹریول کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی فیملیز میں کچھ نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے اور کچھ لوگوں نے ان کو بیرون ملک سے جوائن کرنا ہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائے، پیچھے بچوں کا ایشو ہے، یا کسی کی خواہش ہے کہ اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں قیام کرے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، ان پاکستانیوں کے لیے ہے جنہوں نے خواہ پاکستان سے حج پہ ٹریول کرنا ہے یا دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے پاکستانی پاسپورٹ پر حج پہ ٹریول کرنا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کون سا پیکج فائنل کریں، کس مکتب کے ساتھ جائیں، کتنے دنوں کے لیے جائیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے تمام معلومات فراہم کی جائے گی، تاکہ آپ اپنا حج کا پیکج بہترین انداز میں فائنل کر سکیں، جس میں آپ کی خواہشات اور بجٹ کے مطابق حج کا پیکج آپ لے سکیں۔ حج کا پیکج فائنل کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ حج کی ادائیگی کے مراحل کو سمجھ سکیں۔ تو ہم 2 سے 3 دفعہ حج کی ادائیگی کے معاملات کو دیکھیں گے، مگر اس بات کو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ہماری اس ویڈیو میں ہم صرف حج کی معلومات انتظامی حوالات سے دیں گے۔ کسی بھی قسم کے شرعی معاملے کے حوالے سے آپ علماء سے یا مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے یوٹیوب کے اوپر یا آپ کے سرکل میں بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جن سے آپ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے رکن کی ادائیگی کی معلومات لے سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف انتظامی حوالے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ حج 5 دن کا ہے، جو کہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن کا مجاہدہ ہے، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ 8 ذی الحج کا دن، جو کہ آپ کے حج کا پہلا دن ہوتا ہے، جس دن آپ احرام باندھتے ہیں حج کا، وہ آپ گزارتے ہیں مینا میں۔ آپ کی رہائش خواہ عزیزیہ میں ہے، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ آپ عزیزیہ یا مکہ سے شفٹ ہوتے ہیں اپنے مینا کے کیمپس میں۔ 8 ذی الحج کا دن آپ مینا میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد 8 اور 9 کی درمیانی شب کو آپ مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کے لیے۔ عرفات میں آپ نے زوال سے پہلے پہلے داخل ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ مغرب تک عرفات میں قیام کرتے ہیں، جس کو ڈے آف عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرفات کا دن جس پہ جہاں مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے، آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ جس میں کھلے آسمان تلے آپ وقت گزارتے ہیں، وہاں سے اپنی کنکریاں جمع کرتے ہیں، اور صبح فجر کے بعد آپ اپنے حج کی پہلی کنکری مارنے جمرات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سفر آپ کا پیدل ہوتا ہے۔ آپ جمرات جاتے ہیں، شیطان پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکری مارنے کے بعد
آپ کی قربانی کی ادائیگی ہوتی ہے، قربانی کے بعد آپ حلق کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ غسل کر کے اپنا حج کا احرام جو کہ آپ نے 7 اور 8 ذی الحج کی درمیانی شب کو پہنا ہوتا ہے، وہ آپ قربانی کے بعد حلق کرانے کے بعد اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ طواف زیارہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ طواف ہے جو کہ آپ بغیر احرام کے گھر کے کپڑوں پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح عمرے میں صحیح ہوتی ہے صحیح کرتے ہیں، اور یہ آپ کا طواف زیارہ کا رکن مکمل ہوتا ہے۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو آپ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو اپنی دوسری اور تیسری کنکری مارتے ہیں، جس کی اوقات زوال سے لے کے مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کنکریوں کو مارنے سے پہلے آپ کو وقوف منیٰ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ رات کا قیام آپ کا منیٰ میں ہوتا ہے، اور جب آپ 12 ذی الحجہ کی کنکری مار لیتے ہیں تو آپ کے حج کے تمام رکن الحمدللہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب اگلے مرحلے میں ہم تھوڑا نقشے کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہمیں کچھ تھوڑا سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ہماری یہ ساری موومنٹ ہو رہی ہوگی۔ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کے پاس خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تصویر کے اندر آپ جمرات دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس منیٰ کے مقامات ہیں جو کہ منیٰ کے کیمپس ہیں، جو کہ اے بی سی اور ڈی میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ ان کیمپس کے بعد مزدلفہ کا علاقہ ہے، مزدلفہ کا ایریا ہے، جہاں پہ آپ نے رات میں قیام کیا تھا کنکری مارنے سے پہلے، جو آپ کی 9 ذی الحجہ کی جو آپ نے رات گزاری تھی، جو کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نکلے تھے، اور اس کے بعد آپ کے پاس عرفات کا ایریا جہاں کہ مسجد نمرہ جہاں پہ خطبہ ہوتا ہے حج کا، اور جو نیچے آپ نقشے کے اندر دیکھ رہے ہیں جو ایک ایریا جو کہ رہائشی علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عزیزیہ ہے۔ عزیزیہ کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اکثر پیکیجز میں، اب تھوڑا سا ہم پیکیجز کی پرائس کے اوپر بھی بات کریں گے، کہ جو پیکیجز سستے یعنی کہ کم قیمت کے جو پیکیجز ہیں، ان پیکیجز کے اندر یعنی کہ 12-13 لاکھ سے لے کے 14-15 لاکھ تک کے جو پیکیجز آپ کو نظر آئیں گے پاکستانی قیمت میں اس سال، جن میں مکتب ڈی یعنی کہ ڈی فور ڈاکٹر جو مکتب ہے ڈی مکتب کے ساتھ، ان پیکیجز میں آپ کو حج کے جو 5 دن ہیں اس سے پہلے 2 سے 3 دن آپ کو عزیزیہ کی رہائش نظر آئے گی، اور حج کے بعد 2 سے 3 دن عزیزیہ کی رہائش نظر آئے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حج کی جو پیکیجز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، کیونکہ حج کے جو قریب کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں مکہ کی جو رہائش ہے وہ انتہائی ایکسپینسو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک پیکیج لیتے ہیں، اور وہ پیکیج مثال کے طور پہ 13,20,000 روپے کا پیکیج ہے، شارٹ پیکیج ہے 15 دن کا، اور اس پیکیج کے اندر آپ کی جو مکتب ہے وہ مکتب ڈی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ہماری اس میں عزیزیہ کی رہائش ہٹا کے اس میں مکہ مکرمہ کی جو وہ رہائش مل جائے جو کہ 4-5 اسٹار ہوٹل ہیں، حرم سے نزدیک ہیں، تو یہ پیکیج تقریباً 6-8-10 لاکھ تک وہ مہنگا ہو جائے گا۔ تو پیکیج کی پرائس کو کم کرنے کے لیے جو حج کے قریب کے دن ہوتے ہیں، یعنی کہ حج سے 2-3 دن پہلے اور حج کے 2-3 دن بعد کی جو رہائش ہے وہ آپ کو عزیزیہ میں دی جاتی ہے، اور جو پیکیج انتہائی کم قیمت کے ہوتے ہیں، بحر عزیزیہ کی جو ایریا ہے اس میں بلڈنگز بھی ہیں، اور اس میں پراپر 4-5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں، یعنی کہ 3 درجے کے پیکیج بن جاتے ہیں۔ ایک بالکل سستا، تو اس کے اندر آپ کے پاس عزیزیہ کی بلڈنگ باری ہوں گی، جو کہ قدرے صاف ستھری بلڈنگز ہوں گی، مگر وہ بلڈنگز ہوں گی، وہ کسی بھی طرح کسی بھی انداز سے ہوٹل نہیں ہوں گی، ہوٹل کی سروسز نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کے عزیزیہ کے ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، وہ پراپر 4 اسٹار ہوٹل ہوں گے، آپ کو تصویروں میں بھی دکھایا جائے گا، بہت شاندار اس کی سروسز، جس طرح کسی بھی ایک 4-5 اسٹار ہوٹل کی سروسز ہوتی ہیں۔ اور تیسرے ایک پیکیجز اور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نان عزیزیہ پیکیج کہلاتے ہیں، مگر اس کی قیمت اور کم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو اس سال 11 لاکھ 12 لاکھ کے آس پاس آپ کو لانگ پیکیجز نظر آئیں گے، یعنی کہ 30-30 دن کے آپ کو پیکیج نظر آئیں گے، جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ بغیر عزیزیہ کے پیکیج ہیں، اور اس میں رہائش آپ کو پوری مکہ کی مل رہی ہوگی۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ آپ کی جو مکہ کی جو رہائش ہے وہ قریب کے 4-5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں ہوگی، وہ تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر شٹل یا وداؤٹ شٹل کے ہوٹلز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ترتیب آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ جہاں پر آپ عزیزیہ دیکھ رہے ہیں، اس عزیزیہ کا مطلب یہ ہے کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد کے جو کچھ دن ہیں اس میں آپ کی رہائش عزیزیہ میں ہوگی، اور آپ وہ جو رہائش آپ کی ہوگی، چاہے وہ شیئرنگ پر ہے، چاہے وہ آپ کے پاس پرائیویٹ روم ہے، اس کا قبضہ یا اس کا استعمال دوران حج بھی، یعنی کہ جو حج کے شروع کے 3 دن ہیں اس میں تو ظاہر منیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں جو 8 ذی الحجہ ہے اس میں آپ منیٰ سے باہر نہیں آ سکتے، حدود اس منیٰ میں رہیں گے۔ عرفات میں جب جائیں گے آپ عرفات میں رہیں گے، اس کے بعد جب آپ مزدلفہ میں آئیں گے تو مزدلفہ میں قیام ہوگا۔ آپ جب پہلی کنکری مارتے ہیں، اس پہلی کنکری کو مارنے کے بعد
آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزیزیہ بلڈنگ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو جن پیکیجز میں عزیزیہ ہوگا تو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نقشے میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو عزیزیہ کا جو ایریا ہے وہ منیٰ سے نسبتاً قریب ہے۔ اور اگر آپ کے پیکیج میں عزیزیہ نہیں ہوگا اور آپ کے پاس مکہ کے قریب کے ہوٹل ہوں گے تو آپ طواف زیارہ کر کے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر وہ دور کے ہوٹل ہوں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ تو عزیزیہ کی جو رہائش ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیکیج کی پرائس بہت کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس جو 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو دن ہیں اس میں آپ کے پاس ایک آپشن رہتا ہے کہ آپ اپنی عزیزیہ کی رہائش تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ نقشہ آپ نے پورا دیکھ لیا کہ آپ کے ایک طرف خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جمرات ہے، جمرات کے بعد مکتب اے، اس کے بعد بی سی ڈی، یہ اے بی سی ڈی اب تک ہے۔ اب اس سال کچھ زون کی بات بھی ہو رہی ہے، ممکن اگلے سال کوئی اور اس کی نئی اے بی سی ڈی آ جائے، مگر ترتیب وہی ہے۔ یعنی جس طرح ہم مکہ کی بات کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ کی حرم کے نزدیک اگر ہوٹل ہوتا ہے اور وہ 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے تو وہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ وہ حرم سے دور ہے، ڈسٹنس پر ہے، مگر ہوٹل بہت اچھا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ڈسٹنس پہ ہم چلے جاتے ہیں، دور ہوٹل لے لیتے ہیں جو کہ اکانومی طرز کا ہوتا ہے تو وہ انتہائی سستا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ ترتیب ہے۔ یعنی مکتب اے جس کو کہا جاتا ہے وہ جمرات سے قریب ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پہلی جو کنکری مار رہے ہیں اس میں تو مزدلفہ سے آ رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں چاہے آپ کا پیکیج اے ہے، چاہے بی ہے، چاہے سی ہے، چاہے ڈی کا مکتب کا ہے، تو آپ کو پوری واک کرنی ہے۔ مگر 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، اگر وہ آپ منیٰ سے جاتے ہیں تو جو مکتب اے ہوتا ہے وہ قریب تر ہوتا ہے، اور اس کے بعد بی سی اور ڈی یہ آپ نے پورا منیٰ کا دیکھ لیا۔ منیٰ کے ایریا کے بعد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے مزدلفہ کا ایریا، مزدلفہ کے بعد عرفات ہے، اور نیچے کا جو علاقہ ہے وہ عزیزیہ کہلاتا ہے۔ ہم نے حج کی ادائیگی کو کچھ سمجھ لیا کہ کس طرح سے رکن ادا ہوں گے، ہم نے کچھ نقشے کو سمجھ لیا۔ اب ہم کوشش کریں گے آپ کو مکتب اے بی سی اور ڈی کی سروسز میں کیا فرق ہے وہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کریں، کوشش کریں گے کچھ تصاویر سے بھی آپ کو آپ کی معاونت کر سکیں۔ جیسے کہ مکتب اے ہے، اے مکتب کی جو رہائش ہے منیٰ کی، جو آپ نقشے میں دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی رہائش آپ کی جمرات سے تقریباً 700 سے 800 میٹر یعنی کہ 1 کلومیٹر کے اندر اندر کی واک آپ کی ہے مکتب اے کی۔ اور اس کے بعد جو بی کا جو کیمپ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.5 کلومیٹر سے 2 سوا 2 کلومیٹر کے آس پاس وہ جمرات سے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مکتب سی ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کے آس پاس 3 کلومیٹر تک مکتب سی ہوتا ہے۔ اور جو مکتب ڈی ہے وہ 3 سے 3.5 4 اور 5 کلومیٹر تک، کیونکہ وہ مزدلفہ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا فرق میں نے آپ کو بتایا وہ ڈسٹنس کا ہو گیا، یعنی کہ اے قریب ترین ہے، اس کے بعد بی ہے، پھر سی ہے، اور اس کے بعد ڈی ہے۔ اے اور بی مکتب جو ہیں یہ دونوں مکتب جپسم بورڈ کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ سی اور ڈی جو ہے وہ ترپال کے خیمے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا فرق، اے اور بی میں اے سی سروسز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ سی اور ڈی میں روم کولر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دوسرا فرق، تیسرا فرق آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریچر کا ہم نے بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو چوتھا فرق ہے وہ کیپیسٹی کا ہے، یعنی کہ اے مکتب میں ایک جگہ میں کم لوگ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ مکتب اے میں کسی ایک جگہ پہ اگر 8 سے 10 افراد ہوں گے تو اتنی ہی جگہ پہ مکتب بی میں 18 سے 20 افراد ہوں گے، اور اتنی ہی جگہ پہ مکتب سی میں ممکن ہے کہ 30 سے 35 افراد ہوں گے، اور جبکہ مکتب ڈی میں ممکن ہے کہ 50 افراد ہوں گے۔ یعنی کہ مکتب ڈی میں اس جگہ میں جتنی جگہ میں اے مکتب میں لوگ ہیں اس سے دوسرے 3 یا 4 گنا زیادہ لوگ ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا۔ چوتھا یا پانچواں ڈفرینس جو ہے وہ ہے بیڈز کا۔ مکتب اے اور بی میں صوفہ کم بیڈ ہوتا ہے، یا بیڈز بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا پکچرز بھی دکھاتے رہیں۔ یہ مکتب جو اے اور بی کے جو بیڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صوفہ کم بیڈز ہیں، اس کو فولڈ کر کے صوفہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو جب آرام کرنا ہو تو اس کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور اسی حساب سے آپ کے خیمے کی ترتیب تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سی اور ڈی میں میٹرسز ہوتے ہیں، جو کہ بہت کم جگہ ہوتی ہے، اس کی 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس کی موٹائی بھی کم ہوتی ہے، جو کہ سی کے اندر اس جگہ میں تھوڑے مطلب نسبتاً کم ہوتے ہیں، آپ کو تقریباً پورے میٹرس کی جگہ مل رہی ہوتی ہے۔ اور جو مکتب ڈی ہوتا ہے اس میں انتہائی کم جگہ ہوتی ہے، جس میں آپ کی رہائش منیٰ کے مکتب ڈی کیمپ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو بنیادی ہم نے فرق بتا دیا منیٰ کی رہائش کا، اور اسی حساب سے عرفات کی جو اکاموڈیشن ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ مگر عرفات میں ایک چیز جو منفرد ہے وہ یہ
کہ خواہ آپ کا کوئی سا بھی مکتب ہو، مکتب اے بی سی ڈی، وہاں پر آپ کو روم کولر نہیں ملے گا، وہاں آپ کو اے سی سروسز مل رہی ہوں گی، مگر جو تین بیسک ڈفرینس آپ کو مل رہے ہوں گے، ایک آپ کا بیڈ، یعنی کہ اے اور بی میں آپ کو صوفہ کم بیڈ مل رہا ہوگا، اور سی اور ڈی میں آپ کو میٹریسز مل رہے ہوں گے، اور وہی بات جو کیپیسٹی والی ہم نے بات کی ہے اس کا ڈفرینس بھی ہوگا۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈفرینس ہے فوڈ کا۔ آبویسلی بات ہے کہ جو مکتب اے ہے وہ آپ کا تھوڑا ایکسپینسو ہے، لگژری سروسز ہیں، اس کے اندر آپ کے فوڈ کی سروسنگ اور فوڈ کی فراہمی، بوفے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بی میں تھوڑا سا اس میں معمولی سا کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے، اور سی کے اندر وہ چیز پھر بالکل ہی مختلف ترتیب میں چلے جاتی ہے، اس میں کچن ہوتا ہے، اجتماعی کچن ہوتا ہے، اور وہاں سے سروسنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈی کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے، جس طرح آپ کی تصویر میں آپ کو جگہ دکھ رہی ہے کہ بالکل کنجسٹڈ سی جگہ ہے، تو اسی جگہ پہ جو انتظامی لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ والنٹیئر بھی ساتھ جڑ جاتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر تمام لوگوں کو ان کی جگہوں پر کھانا سرو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک جو مین ڈفرینس ہے وہ فوڈ کا بھی ہے۔ تو جو ہم نے ڈفرینس کی بات کی، ایک تو ڈسٹینس کی ہم نے بات کر لی، جمرات سے ڈسٹینس کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ جمرات سے ڈسٹینس اے کا کم ہے، پھر بی اور سی اور پھر ڈی۔ اس کے بعد پھر دوسرا فرق ہم نے بات کی کہ اس کے کیمپس کی بات کی ہم نے، کہ اس میں جپسم بورڈ ہے، اور اے اور بی میں، سی اور ڈی میں جو ہے وہ ترپال کے خیمے ہیں، اے اور بی میں اے سی لگا ہوا ہے، سی اور ڈی میں آپ کے پاس روم کولر ہے۔ بیڈس کے ڈفرینس کی ہم نے بات کری، کیپیسٹی کی بات کری، اور فوڈ کی ہم نے بات کی۔ یہ بنیادی ڈفرینسز ہم نے جو بات کی، جتنے بھی مکتب ہیں اے بی سی اور ڈی، اس میں یہ میجر ڈفرینسز ہیں، جس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس مکتب میں جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن کم ہوتے ہیں، جو مجاہدہ ہے، جو مشقت ہے، جو جد و جہد ہے، وہ کم دنوں کی ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی 3 سے 4 دن کی بات ہے، ہم وقت گزار لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کی جو پرائرٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پرائرٹی بجٹ ہوتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے وہ مکتب ڈی کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سروسز کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس طرح سے۔ ظاہر سی بات ہے مشقت کا معاملہ ہے، کچھ جو ہے وہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کچھ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، کچھ اتنی لمبی واک نہیں کر سکتے، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو اسی حساب سے جو ہم نے تفصیل آپ کو بتائی ہے، اس میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کون سا مکتب سلیکٹ کریں۔ مکتب اے سلیکٹ کر لیں، آبویس سی بات ہے کہ وہ انتہائی ایکسپینسو ہوتا ہے، مگر اس کی سروسز میں آپ کا حج انتہائی آسانی سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو مکتب ڈی ہے، وہ سب سے سستا پیکج مکتب ڈی میں ممکن ہوتا ہے، مگر اس میں حج کی ادائیگی میں یقیناً مشقت ہوتی ہے، یقیناً مجاہدہ ہوتا ہے۔ ہم نے اب کافی حد تک ہمیں کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ حج کی ادائیگی کا پتہ چل گیا، ہمیں نقشے کا اندازہ ہو گیا، اب مکتب کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا۔ اب ایک جنرل اوور ویو کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم کمپیریزن بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ 7 سے 8 ذی الحج کو آپ نے مینا میں موو ہونا ہے، تو آپ 3 جگہ سے موو ہوں گے، یا تو آپ عزیزیہ کی بلڈنگز میں ہوں گے، یا پھر آپ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب کے ہوٹلوں میں ہوں گے، یا پھر آپ مکہ مکرمہ کے دور والے ہوٹلز میں ہوں گے۔ ابھی کسی بھی جگہ پر آپ ہوں، انتظامی حوالے سے جو آپ کی حج کمپنی ہے وہ 7 سے 8 ذی الحج کی درمیانی شب میں آپ کو موو کر رہی ہوگی، جس سے آپ کی 8 ذی الحج کا دن آپ کا پورا مینا میں گزرے گا۔ 8 ذی الحج کو آپ نے کوئی رکن ادا نہیں کرنا ہوتا، ذکر اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے ہی اسی کیمپس میں جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی شب کو، جبکہ ہمیں زوال سے پہلے داخل ہونا ہوتا ہے، مگر جو عرفات کا وقوف ہے دراصل وہی حج ہے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی ہم نے ایکٹیویٹیز بتائی ہیں، اس میں سے اگر کسی بھی جگہ پہ حج میں آپ کی کسی بھی ادائیگی میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا جو دم ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ قربانی دی جاتی ہے۔ مگر یہ وہ واحد چیز ہے، یعنی کہ زوال سے پہلے اگر آپ عرفات کی حدود میں اگر داخل نہیں ہو سکے، کسی بھی ریزن سے، چاہے کتنی ہی کوئی ایکسیپشن نہ ہو، آپ کا حج ختم ہو گیا، آپ کا حج کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو اس بات کو کیونکہ ذرا بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، تو جتنی بھی حج کمپنیز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو مارجن ہے وہ بہت زیادہ کلوز نہ ہو، وقت پہ آرام سے اپنے جو عرفات کے کیمپس ہیں وہاں تک پہنچا جائے۔ اسی لیے 8 اور 9 ذی الحجہ درمیانی شب میں ٹرانسپورٹیشن جو ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، اور وہ آپ کو عرفات میں موو کر دیتے ہیں۔ عرفات میں آپ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا مین حج کا دن ہے، مسجد نبوی میں خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، اپنا دن آپ گزارتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بات چونکہ ہوئی تفصیل سے رہی، تھوڑا سا اس میں یہ بات ایڈ بھی کر دیں کہ عموماً کچھ لوگوں کے گروپ میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے ٹرانسپورٹ کے بجائے بائی واک بھی چلے جاتے ہیں،
کیونکہ جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے اندر جو مسجد مشعل الحرام کا ایریا، اس کو میں تھوڑا ہیپننگ ایریا کہتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ قریب کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو وہاں کی کچھ لوکل کمپنیز، لوکل لوگ، دیگر لوگ جو ہیں بڑا اہتمام کے ساتھ لوگوں کو کارپیٹس اور کھانا پینا، وہ تو خیر پورے مزدلفہ میں ترتیب چل رہی ہوتی ہے، مگر وہاں پہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ کا مغرب کا وقت جو داخل ہوتا ہے، تو آپ جب ٹرانسپورٹیشن کے تھرو آپ مزدلفہ تک پہنچتے ہیں، تو یقیناً کیونکہ تقریباً سمجھ لیں کہ 25-30 لاکھ حاجی پورا موو ہوتا ہے، تو وہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ پھر آپ کے گروپ میں دیکھیں گے کہ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جن لوگوں نے کام کیا بھی ہے، تو یقیناً اس بات سے وہ ایگری بھی کریں گے کہ وہ نسبتاً اگر آپ واک کر سکتے ہیں، کہ بہت لمبی واک نہیں ہوتی، اور تقریباً پونے گھنٹے کی، آدھے پونے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی تیز چلتے ہیں، اور آرام آرام سے بھی چلے تو آدھا پونا گھنٹہ، میکسیمم 1 گھنٹے میں آپ جو ہے مزدلفہ کے اس ایریا میں، یعنی کہ مسجد مشعل الحرام کے قریب والے ایریا میں پہنچ جاتے ہیں۔ دیر سے بھی پہنچے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو علاقہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، آپ ٹرانسپورٹ کے تھرو بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک بات تھی جو ذکر ہوا تو ہم نے بتا دی۔ تو آپ جب مغرب کے وقت میں داخل ہوتے ہیں عرفات میں، تو پھر آپ یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کے لیے۔ ہم نے شروع میں بجے سے بات کی کہ اب جو مکتب کی جو سلیکشن آپ کی ہے، جو آپ نے 8 ذی الحج کا جو دن قیام کیا، اب جو ہم نے سروسز کی بات کی، آپ نے اے مکتب میں ہوں گے تو آپ کو وہ سروسز مل رہی ہوں گی، بی میں ہوں گے تو وہ والی سروسز مل رہی ہوں گی، سی میں ہوں گے تو اس طرح سے سروسز مل رہی ہوں گی، ڈی میں ہوں گے تو اسی حساب سے سروسز مل رہی ہوں گی۔ آپ جب عرفات میں موو ہوتے ہیں، تو وہی میں نے بتایا کہ 3 میجر سروسز ہیں جس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، کہ آپ کی بیڈ اسپیس اور بیڈ جو ہوتے ہیں، بیڈ کی ٹائپ ہوتی ہے، وہ آپ کو اس حساب سے مل رہی ہوتی ہے، کیپیسٹی کا ہوتا ہے کہ جی کتنی جگہ پہ کتنے لوگ ہیں، اور تیسرا فوڈ اور جو دیگر انتظامات ہوتے ہیں حج کمپنیز کے، اس میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے اے بی سی اور ڈی میں۔ مزدلفہ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، مزدلفہ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینس حج کمپنیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بس کی بریک لگاتی ہے جہاں پہ آپ کے مزدلفہ کا قیام تھوڑا بہتر گزرتا ہے، کھلے آسمان تلے گزرنا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہر بندے نے اسی حال میں پیش ہونا ہے، یہ وہ آپ کا آخری دن ہوتا ہے آپ کے احرام کا، اور آپ اس دن کے لیے جو آپ نے چٹائیاں اور تکیے اور پتہ نہیں، لوگ تو کافی سارا سامان اس دن کے لیے لے کے جاتے ہیں، جس کے اوپر ہم مشورہ دیتے ہیں، وہ تو خیر آپ دیگر جو آپ کی تربیتی نشستیں ہوں گی اس میں بہت اچھے سے سمجھایا جاتا ہے کہ جتنا کم سے کم آپ سامان رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو زیادہ تر بوجھ تلے ڈالنا وہ بھی غیر مناسب نہیں۔ بہرحال یہ مزدلفہ کا جو قیام آپ کا ہے، یہ ریگارڈلیس آپ کے پیکج کے، کوئی بھی آپ کا پیکج ہو، کھلے آسمان تلے، آپ نے اپنے انتظام کے حساب سے، جو انتظام آپ نے کیا ہوا ہے اس حساب سے اپنا وقت آپ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب صبح، اب یہ وہ دن ہے یعنی کہ آپ نے جو عزیزیہ سے یا مکہ سے آپ جو پہنچے تھے اپنا مینا تک، اس میں ٹرانسپورٹ آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو مینا سے عرفات میں آپ کو ٹرانسپورٹ ملتی ہے، آپ کو عرفات سے مزدلفہ تک ٹرانسپورٹ ملتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے اون پر ہوتے ہیں، آپ نے خود سے، اور عقلمندی بھی یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں، 4 5 6 میکسیمم 8 10 لوگوں کے، لائک مائنڈیڈ لوگ، بڑی اچھی وہاں پہ ماشاء اللہ انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ہو جاتی ہے، جو مزدلفہ سے جمرات کنکری مارنے جاتے ہیں، کوشش کریں اول وقت میں جائیں، جلدی سے پھر آپ اپنے اس رکن سے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ رکن کی آپ ادائیگی کرتے ہیں، آپ کنکری مارتے ہیں، کنکری مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہوتی ہے، قربانی آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کی حج کمپنی بھی کر سکتی ہے، اور اس میں بہرحال کافی معاملات ہوتے ہیں، یہ خیر ٹاپک کافی ڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ آپ کی قربانی کی جب آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ حلق کرواتے ہیں، حلق کروانے کے بعد آپ نے اب چینج کرنا ہے، جو احرام آپ نے پہنا تھا 7 اور 8 ذی الحج کی درمیانی شب کو، اب وہ دن آ گیا ہے، یعنی کہ 8 9 اور 10 ذی الحج کو آپ کی کنکری مارنے کے بعد، آپ کی قربانی ہونے کے بعد، آپ کے حلق کرانے کے بعد وہ احرام آپ اتارتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی جہاں پر بھی رہائش ہوتی ہے، اب یہاں پر اگر آپ کی عزیزیہ میں رہائش ہے، یا پھر آپ کی مکہ کے قریب ہوٹل میں رہائش ہے، یا کہیں کی بھی رہائش ہے، وہاں تک آپ خود پہنچتے ہیں، آپ اپنا چینج کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، گھر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ طواف زیارہ کے لیے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم رکن ہے، اس کے اوپر کوئی آپ کو عالم یا مفتی زیادہ تفصیل سے بتائیں گے کہ قربانی کے بعد جب آپ کا طواف زیارہ کرنے سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں، تو طواف زیارہ کی بہت منفرد قسم کی اہمیت ہے، وہ خیر تفصیل آپ کسی بھی عالم دین کی ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ اس طواف زیارہ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس فری ڈے ہے، آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹھہر سکتے ہیں، آپ اپنے عزیزیہ کی رہائش میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اگر آپ کا عزیزیہ والا پیکیج ہے اپنے مکہ کی رہائش میں جا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے مینا کے کیمپس میں ٹھہرتے ہیں۔ عموماً
جو مینا کے کیمپس جن کے دور ہوتے ہیں، سی اور ڈی، یعنی کہ ڈی تو بہت ہی دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی عزیزیہ کی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک تھوڑا سا علمی بحث ہے، اور اس میں فتوے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی رات کا، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مینا میں کچھ وقت رات کا کچھ پہر قیام کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ رات میں قیام کر لیتے ہیں، لوگ اپنی عزیزیہ کی بلڈنگ میں آ جاتے ہیں اور رات میں جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مینا میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہی کیمپ میں جانا ہے، آپ مینا کی حدود میں داخل ہو گئے، آپ مینا کی حدود میں داخل ہو کے کسی بھی جگہ آپ نے کچھ وقت گزار لیا، اور اس کے بعد واپس آپ عزیزیہ آ گئے، اور اپنے زوال سے لے کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں آپ اپنی اپنی کنکری مارنے چلے گئے۔ اس طرح سے آپ اپنا جو 11 ذی الحجہ کا دن ہے وہ، اور 12 ذی الحجہ کا دن آپ گزارتے ہیں۔ اب آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس حساب سے اپنا پیکیج سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی مطلب آپ کی جو سلیکشن ہے مکتب کی، اے بی سی ڈی، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ سب سے سستا پیکیج آپ کو مل رہا ہوگا، جو سب سے سستا ممکنہ پاسبل ہے، ایک تو گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ کے پیکیج میں مکہ کی رہائش نہیں ہوتی، جتنی بھی آپ کی مکہ کی رہائش ہے وہ اسی عزیزیہ کے علاقے میں ہوتی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی بسز چل رہی ہوتی ہیں جو کہ حرم تک آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ 5 ذی الحجہ کے بعد تمام ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے، جتنی بھی آپ کی رہائش عزیزیہ میں ہے تو وہ آپ کو اگر مسجد الحرام جانا ہے تو آپ کو اپنی پرائیویٹ ٹیکسی کرنی پڑتی ہے، تو آپ ٹیکسی سے جاتے ہیں۔ 5 ذی الحجہ کو بھی، حج سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اور حج کے بعد کی بھی، یعنی کہ حج سے پہلے 5 ذی الحجہ کو آپ کی جو سرکاری بسز ہیں، ہر طرح کی بس، اگر کسی بہت سی حج کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے عزیزیہ کے قیام کے دوران آپ کو شٹل سروسز دے رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہے۔ جو اچھے پیکیجز ہوتے ہیں نسبتاً ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپینسو کیوں، کیونکہ یہ تمام سروسز کی کاسٹ ہے۔ تو جو حج کمپنی آپ کو آپ کے عزیزیہ کے جو سٹے ہوتے ہیں جو حج سے پہلے والے، اس میں آپ کو شٹل سروس اگر دے بھی رہی ہیں تو وہ 5 ذی الحجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ 5، 6 اور 7 ذی الحجہ کو پھر جو ہے وہاں پہ جو بھی موومنٹ آپ کی ہے اپنی عزیزیہ کے ہوٹل سے حرم تک آنے جانے کی، وہ آپ اپنی ٹیکسی پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ میجورٹی جو ہے وہ حج کی ادائیگی جو ہے وہ شیئرنگ پر ہو رہی تھی، لوگ شیئرنگ پر پیکیج لے رہے ہوتے ہیں، جینڈر بیسڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے، جس طرح ہم نے پورا ذکر کیا کہ آپ عزیزیہ سے منا جا رہے ہیں تو پوری پبلک منا جا رہی ہے، پوری دنیا منا جا رہی ہے، 25-30 لاکھ حاجی جو ہے وہ منا جا رہا ہے، پھر منا سے پوری پبلک موو ہو رہی ہے، حاجی تمام موو ہو رہے ہیں عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پہلی کنکری، سب نے اسی دن کنکری مارنی ہے، پھر دوسری کنکری اور تیسری کنکری۔ تو اس میں جو اجتماعیت کا مزہ ہے، اس میں آپ جب شیئرنگ کا پیکیج لیتے ہیں تو مرد حضرات کی تو زندگی بھر کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ تو رشتہ داریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جو مطلب جو حج کر چکے ہیں، وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی ایگری بھی کریں گے اس بات سے، تو وہ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، شیئرنگ میں جانے کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ ہاں، حج میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو عموماً زیادہ تر جو حج کمپنیز ہیں وہ آپ کو بریک اپ کے ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، جیسے لانگ پیکیج اگر ہوگا کوئی تو اس میں مکہ بھی آپ کو ملے گا، مدینہ بھی ملے گا، اور آخر میں آ کے عزیزیہ کے دنوں میں، یعنی کہ جو حج کے قریب کے دن ہے اس میں آپ کو عزیزیہ لے آئیں گے، یعنی کہ آپ کو 4 جگہوں پہ رہائش مل رہی ہوگی، مکہ میں بھی ٹھہریں گے آپ، مدینہ میں بھی ٹھہریں گے، اور حج سے کچھ دن پہلے عزیزیہ بھی ٹھہریں گے، حج کے آپ کے 5 دن ہو گئے، حج کے بعد بھی کچھ دن عزیزیہ میں ٹھہریں گے۔ کچھ لوگ حج سے پہلے مکہ مدینہ میں ٹھہراتے ہیں، کچھ حج کے بعد ٹھہراتے ہیں، کچھ مکہ پہلے ٹھہراتے ہیں، کچھ حج کے بعد ٹھہراتے ہیں۔ یہ سارے انتظامی معاملات ہیں، ہر بندے کو حج کمپنی اپنی ترتیب کے حساب سے پیکیجز کو بنا رہی ہوتی ہے، تو اس میں عموماً لوگ شیئرنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آیا آپ صرف مدینہ کے اندر اپنا پرائیویٹ روم کر لیں، مثال ہے کپل جا رہا ہے یا فیملی جا رہی ہے 3 کی 4 کی، تو اس کے کچھ اضافی پیسے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی جو مدینہ کا اسٹے ہے اس میں آپ اپنا پرائیویٹ روم کر لیں، اس میں سیپریٹ روم کر لیں، باقی جگہوں پہ شیئرنگ کر لیں، یا مکہ اور مدینہ میں آپ جو ہے وہ سیپریٹ روم کر لیں، اور عزیزیہ کے اندر جو حج کے قریب کے دن آ رہے ہیں اس میں آپ شیئرنگ کر لیں۔ تو وہ عزیزیہ کی شیئرنگ کے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو آگے آپ کے پاس جو حج کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کیونکہ سارے جو رکن ہیں، جو ارکان ہیں، ان کی ادائیگی ایک گروپ کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے بہرحال فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزیہ میں جو اچھے پیکیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ عموماً اے اور بی کے جو پیکیجز ہوتے ہیں، اس میں جو عزیزیہ کی جو رہائش ہے وہ کیونکہ اس میں دو ایک مشہور جگہیں ہیں، ایک کبری خالد ہے، ایک کبری عبدالعزیز ہے۔ کبری خالد کے پاس ایک بڑا ہم سنتے ہیں کہ ایسکلیٹر کے قریب رہائش ہے، ایسکلیٹر کے قریب رہائش ہے، تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسکلیٹر کے قریب آپ کی رہائش ہوتی ہے تو وہاں سے جمرات تک پہنچنے میں کافی آسانی ہوتی ہے، ایسکلیٹر سے آپ تھوڑا جلدی اوپر چڑھائی جو ہے وہ ایسکلیٹر آپ کو لے جاتا ہے،
اور اس سے آگے ایک بس کی سروس بھی نان اسٹاپ چل رہی ہوتی ہے، وہ فری آف کاسٹ گورنمنٹ سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ نفق کے پاس جو ہے وہ آپ کو اتارتی ہے، تو جمرات تک کا پہنچنے کا اور آنے کا جو سفر ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو اسکلیٹر کی ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے تو وہ کوبی خالد کے پاس ہوتی ہے، اور عموماً آپ جب اے اور بی کے پیکیجز دیکھیں گے یا اچھے کچھ پیکیجز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فرق آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سستا پیکیج ہوگا تو کہیں نہ کچھ آپ کمپرومائز کر رہے ہوں گے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حج کمپنی اپنے نفع میں سے کچھ چھوڑ رہی ہوگی، تو ہر بندہ جو ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ obvious سی بات ہے کہ آپ تو حج کر رہے ہیں مگر کمپنی تو بزنس کر رہی ہے نا، تو وہ پروفٹ تو مارجن ہر بندے نے اپنا اتنا رکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ رکھنا ہے، کچھ برانڈ ہے ان کے پیسے بھی لینا، ٹھیک ہے ان کی سروسز ہیں، مگر اتنی ہی جتنی سروسز دوسرے لوگ بھی دے رہے ہوں گے، مگر اس میں تھوڑا کم ہوگا، اس میں نفع اپنا کم کر رہے ہوں گے۔ مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر کوئی پیکیج ایکسپینسو ہے تو اس کے پیچھے یعنی کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ کو 40 لاکھ کے آپ کو حج کے پیکیجز، 45 لاکھ کے آپ کو حج کے پیکیجز نظر آئیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یار جو ہے وہ دوسرا پیکیج جو 11 لاکھ کا ہے، وہی والی بات کہ جی گھڑی ہم دیکھتے ہیں تو یہ گھڑی بھی وہی ٹائم بتا رہی ہے، اور آپ کی دوسری کوئی راڈو کی گھڑی ہے، کوئی اور مہنگی گھڑی تو وہ بھی وہی ٹائم دکھا رہی ہے، تو فرق نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈفرینس اس کے اندر ہوتا ہے، سروسز کے اندر کہیں نہ کہیں وہ ڈفرینسز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے اس سے آپ کو آسانی ہوگی، جس سے آپ پیکیجز کی اپنی سلیکشن کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور تھا جو میں نے لکھا ہوا تھا امپورٹنٹ، کہ جب آپ کی جو عزیزیہ کی جو آپ کی رہائش ہے، جو 3 سے 4 دن حج سے پہلے ہے اور 3 سے 4 دن حج کے بعد ہے، اس کی آپ کی حرم کی جو آپ کی موومنٹ ہے وہ آپ ٹیکسی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ٹیکسی جو ہے وہ کافی جیسے جیسے حج قریب آتا جاتا ہے ٹیکسی ایکسپینسو ہو جاتی ہے، اور آخری جو طواف زیارہ کے لیے آپ جاتے ہیں، جو آخری دن کی آپ کی ٹیکسی ہوتی ہے، جو کہ آپ اپنی پہلی کنکری مارتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کرتے ہیں، حلق کے بعد جب آپ جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، تو قریب کوئی 200 ریال پر پرسن ٹیکسی چارج کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ٹوٹل ایک کاسٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی، اور اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کی جو پیکیج کی سلیکشن ہے، اب کس طرح سے آپ نے پیکیج کی سلیکشن کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بہت واضح طور پہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اور اگر پھر بھی کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے پاس کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، الحمدللہ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھے گا اور جب وہ رکن کی ادائیگی کے لیے جب جائے گا تو اور اس کو اگر کوئی سہولت ہوگی تو یقیناً وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ اور پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وداؤٹ ٹکٹ پیکج لے رہے ہوتے ہیں، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ ایئر لائن میں عموماً کچھ ایئر لائنز ہیں، سعودی ایئر لائن جیسے، وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ سعودی ایئر لائن کے کاؤنٹر سے جا کے آپ ٹکٹ پرچیز کریں۔ جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، آپ نے حج کا پیکج کسی پاکستانی حج کمپنی سے لیا تو آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ کسی بھی پاکستانی حج کمپنی سے پیکج دینے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کے بغیر آپ کو کوئی کمپنی سروسز نہیں دے سکتی، جو کہ ویلڈ ہو 1 جنوری 2025، اس سال کی جو ڈیٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی کنٹری کے نیشنل، جیسے ہمارے ایک دوست ہیں وہ جاپنیز نیشنل ہیں، اب وہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو حج پہ لے کے جائیں، مگر ممکن نہیں ہے کیونکہ جاپنیز جو ہوتے ہیں اس میں ڈوئل نیشنلٹی پاسبل نہیں ہے، پاکستانی نیشنلٹی انہوں نے سرنڈر کر دی ہے، تو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، والدہ کو بھی حج پہ لے کے جانا ہے، تو اس کا ایک ہی حل یہی ہے کہ وہ والدہ جو ہیں وہ علیحدہ جو ہے وہ جائیں گی، اور وہ علیحدہ جائیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان میں تو یہ پاسبلٹی ہے، آپ کے پاس حج کمپنیز کا آپشن ہے، مگر دوسرے ممالک میں جیسے یو ایس سے ہے، یو کے ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پر آپ پیکج پرچیز کر سکتے ہیں نسک اپلیکیشن کے تھرو۔ جو بھی پیکج آپ کے پاس آپشن اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی کمپنی ہے، نہ کوئی تربیتی نشست ہے، بہرحال جو بھی ترتیب ہے پچھلے سالوں میں سے پچھلے سال جب یہ فرسٹ ایئر شروع ہوا تھا اس میں کافی کمپلینس تھیں، اس کے بعد کافی بہتر ہوا۔ اب اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس سال تھوڑی اور اس بہتری نظر آئے، مگر اس میں آپ ڈائریکٹ نسک اپلیکیشن سے جو ہے وہ پیکج پرچیز کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی حج کمپنی سے پیکج پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے، نہیں ہے، اور آپ اگر لے سکتے ہیں، مطلب ڈوئل نیشنلٹی والا چیلنج اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، فوری طور پہ پاسپورٹ بننے کے لیے دیں، نارمل آرڈنری مت دیجیے گا، جو بھی موسٹ ارجنٹ، اس میں بھلے سے آپ کے تھوڑے پیسے ایکسٹرا بھی لگ رہے ہوں، اس کے تھرو آپ دیں، کیونکہ پاسپورٹ بننے میں بہت وقت لگ رہا ہے، اور اس کا اچھے سے فالو اپ کریں اور آپ جو ہے پاکستانی پاسپورٹ لے کے آپ اپنا حج کا پیکج کسی بھی پاکستانی حج کمپنی سے بک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پیکج جو کمپنی آفر کر رہی ہے، اگر ان کے پاس وداؤٹ ٹکٹ نہیں ہے، تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے، تو وہ اس پیکج کے اندر جو ٹکٹ کی کاسٹ انہوں نے ایڈ کی ہوگی وہ کاسٹ مائنس کر دیں گے،
اور آپ کو جو ہے وداؤٹ ٹکٹ کا پیکج آفر کر دیں گے۔ عموماً بہت ساری کمپنیز نے ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو اوورسی پاکستانی ہیں ان کے لیے انہوں نے علیحدہ سے ڈالر کے اندر پیکیجز بنائے ہوئے ہوتے ہیں وداؤٹ ایئر ٹکٹ، وہ آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے وداؤٹ ایئر ٹکٹ ہوں گے۔ ایئر ٹکٹ آپ خود سے پرچیز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کی جو حج کمپنی وہ بھی آپ کو اس میں معاونت دے سکتی ہے۔ بٹ یہ لازمی میک شور کر لیجیے گا جو بھی آپ ٹکٹ خود سے ایشو کر رہے ہیں اس ایئر لائن سے اس کی کنفرمیشن لازمی لے لیں، حج کے لیے آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو پوائنٹس اور ہیں کہ عموماً جس طرح ہم نے بات کی کہ پرائیویٹ رومز کی ہم نے بات کی، وہ آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ صرف حج کے 5 دن ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی پرائیویٹ روم یا پرائیویسی اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی اس میں، بس اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ اگر اس میں فیسلٹی چاہیے تو آپ مکتب ایک کی طرف چلے جائیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ اور آخری بات یہ جو پہلے بھی ذکر اس میں آ چکا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ حج کے اندر وہ شیئرنگ کے اوپر پیکیجز لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اگر عزیزیہ کی شیئرنگ آپ لیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا آپ کو ایونچولی بینیفٹ ہی رہتا ہے، ادروائز آپ تھوڑے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، گروپ سے بالکل علیحدہ کٹ کے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر اجتماعیت میں جو اجتماعیت کے فوائد ہیں وہ پھر اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک انتہائی اہم بات تو یہ کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو شارٹ پیکیجز ہیں ان کی پرائس اور لانگ پیکیجز کی پرائس میں ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کہ عمومی طور پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کم دنوں کے لیے جائیں گے تو پیکیج ہمارا سستا ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ حج کے دنوں کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، جیسے مکہ کی ہم نے بات کی تھی کہ حج کے 5 دنوں کے قریب جو مکہ کی رہائش ہے حج سے پہلے اور حج کے بعد کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، بالکل اسی وجہ سے جو حج کے قریب کے دنوں کی فلائٹس ہوتی ہیں وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آپ کا شارٹ پیکیج ہوگا 11 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا، شارٹ پیکیج جتنا ہوتا جائے گا، جتنا آپ حج کے قریب اپنی فلائٹس کو جاتے جائیں گے وہ آپ کی فلائٹس آپ کی ایکسپینسو رہیں گی، یعنی کہ آپ کا اگر ایک حج کا شارٹ پیکیج ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اور لانگ پیکیج کی پرائس زیادہ ہو، بظاہر آپ کو سروسز اور نمبر آف ڈیز زیادہ مل رہے ہیں جس میں وہ میلز کے ساتھ ہیں، اور جو شارٹ پیکیج ہے اس میں دن بھی کم مل رہے ہیں۔ اور اس کی مین ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر جو فلائٹ ہے، یعنی کہ آپ جو خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی جب شارٹ پیکیجز دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یقیناً اس بات کو وٹنس کریں گے کہ ان کی جو فلائٹس ہیں جتنے وہ شارٹ کرتے جا رہے ہیں وہ فلائٹ کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اوور آل جو شارٹ پیکیجز ہوتے ہیں وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ ان کی ایکسپینسو ہونے کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی اپنی کہ آپ کو ہر طرح سے جو سفری معلومات ہیں اور جو حج کی ادائیگی کے حوالے سے، اور آپ کے سب سے امپورٹنٹ کہ آپ نے کون سا پیکیج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کی تمام معلومات ہم نے آپ کو فراہم کر دی۔ مگر ایک بات میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی، ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو بھی حج کے حوالے سے بات کی ہے اس کے حج کے انتظامی حوالے سے بات کی ہے۔ حج کی شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی بھی ادائیگی کے حوالے سے کوئی بھی معلومات ہے وہ یقیناً آپ علماء کرام سے، مفتی حضرات سے، یا جن بھی علماء کرام پہ آپ کا معاملہ ہے تو ان سے آپ اس حوالے سے ریکنفرمیشن کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، کہ یقیناً آپ کو اگر کلیئرٹی ہو گئی ہے اور آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایسا شخص جو کنفیوز ہے اور اپنا پیکیج کی سلیکشن کو لے کے، یقیناً اس کو اس کا بینیفٹ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا بینیفٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی غلطی کے حوالے سے میں نے پھر ریپیٹ کیا کہ ہم نے انتظامی حوالے سے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے پیکیج کی سلیکشن کے حوالے سے تو ہمارا نمبر بھی اویلیبل ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو مزید ویسے تو ہم نے تقریباً تمام انفارمیشن دے دی، مگر پھر بھی آپ کو مزید کسی سلیکشن کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں۔ اور اپنا خوب خیال رکھیے گا، اور ایک بار پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے لیے جو اس سال حجاج کرام اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو ان دعاؤں میں شمار کرے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔